نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گمراہوں کی قسمیں، فصل ذہم کہتے ہیں 10 کو۔ عموماً 4 قسم کے لوگ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں: علماء، عابد یعنی عبادت گزار، متصوفین یعنی صوفی حضرات، اور دولت مند جن کے پاس مال ہے۔ متصوفین آپ زاہد بھی کہہ سکتے ہیں۔ علماء میں سے دھوکہ کھانے والے کئی قسم کے لوگ ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے علوم شرعی اور عقلی میں پختگی تو پیدا کر لی ہوتی ہے لیکن اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں بچاتے، یعنی علم میں بہت پختہ ہیں، ہر طرح کے دلائل ان کے پاس ہیں، لیکن غلط کاموں سے باز نہیں آتے، اپنے علم پر مغرور ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا ایک مرتبہ ہے۔ اگر یہ لوگ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ علم بھی تو عمل کے لیے مطلوب ہے، اور اگر عمل نہ ہو تو علم کی کوئی قدر نہیں، بیکار ہے وہ علم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کو پاک کیا وہ خلاصی پا گیا، یعنی کامیاب ہو گیا، افلح فلاح پایا۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا اس نے خلاصی پائی، وہ کامیاب ہوا۔ صرف علم اسے کیسے پاک کر سکتا ہے؟ اگر شیطان اس کو اہل علم کے فضائل پڑھ کر سنائے تو اسے وہ آیتیں بھی یاد کر لینی چاہیے جو بد کردار عالموں کے متعلق آئی ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ میں نے اتنا کچھ سیکھ لیا اور علم کی اتنی فضیلت ہے، اور طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور ان کے اوپر فرشتے اپنے پر جو ہے وہ ان سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں سے فرشتے ان کو ڈھانک لیتے ہیں، یا اسی طرح کی اور بہت سی فضیلتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صرف ان کو نہ یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تو اس پر بوجھ لا دے تو ہانپے اور اگر چھوڑ دے تو ہانپے۔ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، جیسے گدھا جو اٹھائے بڑی بڑی کتابیں، یعنی کتابیں تو ہم سے زیادہ گدھا اٹھا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص دن بھر بہت بڑا بیگ اٹھائے ہوئے ہے کہ بہت کتابیں اس کے پاس، تو یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ ان کو صحیح طور پہ پڑھے نہ اور پڑھنے کے بعد عمل نہ کرے۔ ایک فرقہ وہ ہے جن کا علم اور ظاہری عمل تو مضبوط ہے، یعنی علماء کا ایک گروہ وہ ہے جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور عمل ظاہری بہت ہے، نمازیں، تلاوت اور اسی طرح کے خیر کے کام، دین سیکھنا سکھانا، لیکن انہوں نے اپنے دل کی نگرانی نہیں کی کہ بری صفات کا خاتمہ کریں، جیسے تکبر، حسد، ریا اور طلب جاہ و منزلت اور خواہشات کی طلب، یعنی یہ چیزیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو تو مزین کر لیا، داڑھی رکھ لی، حجاب پہن لیا، لیکن اپنے باطن پر کوئی توجہ نہیں کی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی دراصل دھوکے میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے اعمال کی نگرانی تو کی لیکن دلوں کی نگرانی نہ کی، اور دل ہی اصل ہے کیونکہ نجات وہی پائے گا جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ان لوگوں کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے کھیتی کاشت کی، یعنی ایک فصل اگائی، پھر وہ اگی تو اس کے ساتھ گھاس پھوس وغیرہ بھی اگایا جو کھیتی کو تباہ کر دیتا ہے، تو اس سے کہا گیا کہ گھاس کو اکھاڑ دو۔ اس نے گھاس کی پتیاں اور شاخیں تو کاٹ دی لیکن اس کی جڑیں چھوڑ دی، تو اس کی جڑیں اور مضبوط ہو گئیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ جڑ ہی تو اصل چیز ہے، جس پودے کی جڑوں میں بوٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں وہ کیسے تناور ہو سکتا ہے، کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ ایک فرقہ وہ ہے
جسے یہ تو معلوم ہے کہ یہ باطنی اخلاق برے ہیں، لیکن وہ اپنے نفس پر مغرور ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاق ذمیمہ سے پاک ہیں، اور اللہ کے نزدیک اس سے بہت بلند ہے کہ اللہ ہمیں ان میں مبتلا کرے، یعنی اپنے آپ کو اس سے بالا سمجھتے ہیں۔ ان میں تو عوام مبتلا ہوتے ہیں، نہ کہ وہ جو ہمارے جیسا علم رکھتے ہیں، یعنی وہ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ظاہری برائیوں کے علاوہ باطنی برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ ان کے اندر بھی ہو سکتی، اور جب ان پر تکبر یا اقتدار کی طلب کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو دین کی عزت کی طلب اور علم کے شرف کا اظہار اور بدعتیوں کی تذلیل ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ اگر ہم معمولی سے کپڑے پہن لیں اور نیچی جگہ میں بیٹھ جائیں تو ہماری وجہ سے دین کے دشمن خوش ہوں گے اور ہماری ذلت پر ہنسیں گے، اور ہماری ذلت میں اسلام کی ذلت ہے۔ یہ لوگ اس دھوکے پر نظر نہیں رکھتے کہ یہ بات ابلیس نے ان کے دل میں ڈالی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تواضع کیا کرتے تھے اور فقر و مسکنت کو پسند کرتے تھے، یعنی بعض لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ لوگوں سے اپنے مقام اور مرتبے کی عزت کی طلب رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں، لوگ ان کی آؤ بھگت کریں، اور پھر وہ لوگوں کے برابر نہیں بیٹھنا چاہتے، زمین پر نہیں بیٹھنا چاہتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر بیٹھنے کی وجہ سے ان کی عزت چلی جائے گی، حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن زمین پر بیٹھنے اور معمولی کپڑے پہننے سے ان کی کوئی عزت اور قدر و منزلت ختم نہیں ہوئی، بلکہ بہت زیادہ ہمارے دلوں میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب شام پہنچے تو راستے میں پانی آ گیا، آپ اپنے اونٹ سے اترے اور موزے اتارے اور پانی میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اونٹ کی مہار بھی پکڑ رکھی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، آج آپ نے شام والوں کے سامنے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ نے ان کے سینے میں ہاتھ مارا اور کہا، اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات کہنے والے تم نہ ہوتے، تم سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے رسول کے سبب عزت بخشی، تو جب بھی تم ان کے بغیر عزت طلب کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ آپ کے متعلق ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ شام پہنچے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھے۔ کہا گیا کاش آپ گھوڑے پر سوار ہو کر امراء، وزراء اور رؤساء سے ملاقات کریں۔ فرمایا میں تمہاری عزت اس جگہ پر نہیں دیکھتا، فیصلے تو اس جگہ سے ہوتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر کہا میرے اونٹ کا راستہ چھوڑ دو، یعنی میں آگے جانا چاہتا ہوں، یعنی میں گھوڑے پر بیٹھنے کی بجائے اونٹ پر ہی اچھا ہوں، کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ شان و شوکت کی علامت ہے۔ تعجب تو اس مغرور پر ہے جو قیمتی کپڑوں اور خوبصورت گھوڑوں سے دنیا کی عزت طلب کرتا ہے، اور جب اس کے دل میں ریا کا خیال آتا ہے تو کہتا ہے اس سے میری غرض علم اور عمل کا اظہار ہے تاکہ لوگ میری پیروی کر کے دین کی ہدایت پائیں۔ اگر اس کا یہی مقصد ہوتا تو جتنا لوگوں کے اپنی پیروی سے خوش ہوتا ہے اتنا ہی اس بات سے بھی خوش ہوتا کہ لوگ کسی دوسرے کی پیروی کریں، کیونکہ جس کا ارادہ لوگوں کی اصلاح ہو وہ لوگوں کی اصلاح پر خوش ہوتا ہے، خواہ وہ کسی کے ہاتھ سے ہو، یعنی پھر وہ دوسروں سے اپنے ہم پلہ یا برابر لوگوں سے مقابلہ نہیں کرتا۔ اگر لوگ اس کے پاس اصلاح کے لیے آئیں تو بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر کسی اور کے پاس اصلاح کے لیے جائیں، علم حاصل کرنے کے لیے جائیں تو اس پر بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنی عزت نہیں دین کی عزت مطلوب ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ آدمی ہے جو ان میں سے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے اور اس کے سامنے انکساری کرتا ہے، اور کہتا ہے اس سے میری غرض یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی سفارش یا کسی کی تکلیف دور کر سکوں، یعنی میری رسائی اگر امراء اور بڑے بڑے لوگوں تک ہو جائے تو پھر دوسروں کو بھی میں ان تک لے جاؤں یا ان کے ذریعے ان کے کام نکلوا دوں۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کے بعد ساتھی بادشاہ کے نزدیک مقبول ہو جائیں تو اسے یہ بات بڑی شاک گزرے گی، یعنی اگر اس کی بجائے کوئی اور بادشاہ کا مقرب ہو تو یہ بات اس کو خود تکلیف دینے لگے گی کہ میری جگہ کوئی اور کیوں لے گیا۔ ان میں سے بعض کی غلط فہمی تو اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ بادشاہ سے حرام مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس مال کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی رفاہ کے لیے،
یعنی فائدے کے لیے، سوشل ویلفیئر کے لیے. ایسا شخص اپنے اس قول کی وجہ سے کہ اس مال کا کوئی مالک نہیں ہے، دجالوں میں سے ایک دجال ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ حرام حلال ملا ہوا ہوگا، اور اس سے وہ مال حلال نہیں ہو جاتا، بلکہ اکثر تو اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال کس سے لیا گیا ہے. ایک اور فرقہ ہے جس کا علم مضبوط ہے، انہوں نے اپنے اعضاء کو پاک کر لیا ہے اور وہ اطاعت سے مزین ہے، یعنی علم بھی ہے اور اعضاء تک کی حد تک اطاعت بھی. انہوں نے اپنے دلوں کی نگرانی کر کے ان کو ریا، حسد اور کبر و غرور سے پاک کر دیا ہے، لیکن دل کے کناروں سے کچھ شیطانی فریب مخفی رہ گئے. ابھی اندر کی پوری طرح صفائی کرنا چاہتے ہیں. ان کا نفس فریب کھا رہا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں اور نہ اس کی پرواہ کرتے ہیں. تم دیکھو گے کہ ان میں سے کوئی رات بھر جاگتا ہے اور سارا دن بھی علوم اور ان کی ترتیب اور الفاظ کی تحسین میں گزار دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس پر آمادہ کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کے دین کے اظہار کی حرص ہے. یعنی اس لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں کیونکہ میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ کبھی اس پر آمادہ کرنے والی چیز سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ بھلائی سے اس کا ذکر کریں اور وہ مشہور ہو. یعنی اصل نیت دین کی بلندی نہیں، اپنی ذات کی بلندی ہوتی ہے. ایسے لوگ اپنی تصنیفات میں اپنی ثنا ضرور بیان کرتے ہیں، یعنی اپنی تعریف ضرور لاتے ہیں. یہ لوگ یا تو لمبے چوڑے دعوے کر کے صریحاً اپنی تعریف کرتے ہیں، یعنی کھلی کھلی اپنی تعریف کرتے ہیں، یا دوسروں پر تانا زنی کے ضمن میں ایسا پہلو نکال لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی جو تانا کر رہا ہے یہ اس سے افضل اور اس سے زیادہ عالم ہے. یعنی بعض علم والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کی خدمت کرتے ہیں اور علم بھی بہت ہے، عمل بھی ہے، دل بھی بہت حد تک صاف ہے، لیکن ابھی بھی کچھ خامیاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پوری طرح اس مصیبت سے باہر نہیں آئے. اور وہ خامیاں کیا ہیں؟ وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا عجب کے بارے میں، کہ اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات دین کی خدمت بھی دین کی بلندی کے لیے نہیں، دراصل اپنے نام کی شہرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ شہرت کیسے کرواتے ہیں؟ یعنی اپنی تعریفیں کر کے یا دوسروں پہ تنقید کر کے. یہ ایسے مخفی عیوب ہیں جن سے نہایت ہوشیار اور طاقتور لوگ ہی مطلع ہو سکتے ہیں. ہم جیسے کمزور لوگوں کو اس میں کوئی امید نہ رکھنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو ایسی کوئی خرابی ہے ہی نہیں. سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے عیوب کو پہچانے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرے، یعنی اپنی غلطیاں دیکھے اور ان کی اصلاح کرے. جسے اپنی نیکیاں اچھی لگیں اور اپنی برائیاں بری محسوس ہوں تو اس کے لیے امید رکھنی چاہیے، برخلاف اس شخص کے جو اپنے نفس کو پاک بتائے اور اپنے آپ کو بہتر مخلوق سمجھے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے اہم علوم حاصل کیے. سوچنا چاہیے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو غیر اہم علوم پر قناعت کر چکے، یعنی جنہوں نے ابھی پڑھا ہی کچھ نہیں، وہ پھر کس کس خرابی میں مبتلا ہوں گے. بعض ایسے ہیں کہ وہ حکومت، لڑائی جھگڑوں اور دنیاوی معاملات کی تفصیل کے متعلق فتاوی کے علم پر بس کر چکے ہیں جن سے لوگوں میں اصلاح معیشت ہو سکے. یعنی وہ ایسے علم کے پیچھے تو بہت ہے اور اس میں تو بہت ماہر ہیں کہ جس میں لوگوں کے دنیاوی معاملات درست کر سکیں، لیکن یہ لوگ اعمال ظاہری کو ضائع کر دیتے ہیں اور بعض معاصی یعنی گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں. مثلا غیبت، جن کو دیکھنا جائز نہیں ان کو دیکھنا، ناجائز کاموں کی طرف چل کر جانا، اور اپنے دلوں کو تکبر، حسد، ریا اور دیگر تمام مہلکات سے نہ بچانا. یعنی بعض اسکالرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس فقہ کا بہت علم ہوتا ہے، فتویٰ دینے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، حلال حرام کو خوب جانتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کے قابل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی دراصل اپنے اعمال کی خرابیوں سے غافل ہوتے ہیں. یہ لوگ دو طرح سے دھوکے میں مبتلا ہیں، ایک تو عمل کی حیثیت سے اور دوسرے علمی حیثیت سے. اور ان کی مثال اس مریض جیسی ہے کہ جب وہ کسی دوا کا نسخہ سیکھ لے تو اس کی تکرار اور تعلیم میں مشغول ہو جائے. بہت زبردست مثال دی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کوئی ریسیپی لے لے یا کوئی ٹوٹکا لے لے اور کسی دوائی کا نسخہ لے لے اور پھر
اس کی تکرار اور تعلیم میں مشغول ہو جائے، یعنی اس کو رٹنا شروع کر دے، خود یاد کر لے اور پھر آگے دوسروں کو سکھانا شروع کر دے۔ بلکہ ان کی مثال تو اس آدمی جیسی ہے جیسے سرسام ایک ہذیانی بیماری ہو، یعنی سرسام ہوتا ہے سر کی بیماری کہ جس کے نتیجے میں موت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان کے دماغ کے جو پردے ہیں ان کی جھلیوں میں ورم وغیرہ آ جاتا ہے اور انسان کی عقل اور سوچ سمجھ صحیح کام نہیں کرتی۔ وہ ہلاکت تک پہنچ چکا ہو لیکن اپنے مرض کا علاج کرنے کی بجائے استحاضہ کی دوا سیکھنے میں مشغول ہو اور اس کی تکرار کرتا رہے۔ یعنی بہت ہی دلچسپ مثال دی ہے کہ ایک شخص جسے بیماری دراصل کچھ اور ہے لیکن وہ سیکھ کسی اور مرض کا علاج رہا ہے جو اس کو لاحق نہیں، وہ کسی اور کو لاحق ہے۔ یقیناً یہ انتہائی دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کا سبب یہ ہے کہ اس نے فقہ کی تعظیم کی روایات سنی ہے اور اسے یہ معلوم نہیں کہ فقہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے متعلق سمجھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کی صفات کی پہچان ہے، تاکہ دل میں خوف پیدا ہو اور تقوی اختیار کرے۔ یعنی اس نے فقہ کا مفہوم ہی بدل دیا، اور اس سے مراد صرف ان امور کا علم ہے جو اس کے اپنی ذات سے متعلق نہیں، صرف دوسروں کے اعمال سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پھر ان کے ہر فرقے میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے کہ دین کو سمجھیں، یعنی دین کے اندر سمجھ پیدا کریں، اور اس سے مراد صرف فقہ علوم حاصل کرنا نہیں، وہ علم جس سے انذار یعنی ڈرانا حاصل ہوتا ہے وہ اس علم کے علاوہ ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ معاملات کی شرائط سے مالوں کی حفاظت کی جائے اور مالوں سے ابدان کی حفاظت کی جائے اور قتل اور زخموں کی مدافعت ہو۔ اس کو آج کی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص اسلامی بینکاری کے موضوع پر تو بہت ریسرچ کر رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو سود سے نکالے، اور بہت سے ایسے کام کر رہا ہے کہ جس سے وہ لوگوں کی اصلاح کر سکے، یعنی لوگوں کے مال کی یا ان کے جھگڑوں کی اصلاح کر سکے، یا یہ کہ کوئی ایسا علم حاصل کرے کہ جس سے وہ قانونی نکتے بہت سمجھ لے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو وہ نکتے سمجھا سکے تاکہ وہ اپنے دنیاوی امور میں خوب فائدہ حاصل کریں۔ لیکن ایسا شخص اس بات کو نظر انداز کیے ہوئے ہے کہ اس کے علم کے اس کے اپنی ذات پر کیا حقوق ہیں، اور وہ علم کون سا ہے کہ جس سے وہ صرف لوگوں کے مال کی حفاظت نہیں اپنی آخرت کی بھی حفاظت کر سکے، اپنی تعلیم اور تربیہ اور تزکیہ کا بھی بندوبست کرے۔ اور یہی حال ہے جتنی بھی مثلاً یونیورسٹیز میں تعلیم ہے، لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک ڈگری لیے چلے جاتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور نفس کی تربیت کے اعتبار سے بالکل نل ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اب یہ ایک طرح سے انتہائی دھوکے کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو عالم سمجھے لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل جاہل ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مال اللہ کی راہ میں آلہ ہے، یعنی ایک انسٹرومنٹ ہے، اور بدن سواری ہے، اور اہم علم کے راستے پر چلنے کی پہچان اور دل کی گھاٹیوں کو طے کرنا ہے جو کہ بری صفات، اور یہی بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، یعنی انسان کو اللہ کے قریب نہیں جانے دیتے۔ جو آدمی اسی پر رک جائے اس کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو حج کے راستے پر چلنے کے لیے مشکیزہ اور موزے کے سینے کا علم حاصل کرے، کیونکہ پہلے زمانے میں جب حج ہوتا تھا تو پانی کے لیے لیدر کی مشقیں استعمال کی جاتی تھی اور ان کو سیا جاتا تھا، اور اسی طرح موزے لیدر کے پہنے جاتے تھے طواف وغیرہ کے وقت، کیونکہ فرش اس طرح نہیں تھا جو آج کل ہے۔ تو یہ کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے وہ پھر مشکیزہ اور موزے تو سینے کا علم حاصل کرے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ علم بھی ضروری ہے، لیکن حج سے تو ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں کہ اس کو موزہ سینا آتا ہے یا نہیں، یا مشکیزہ سی سکتا ہے یا نہیں۔ بعض وہ ہیں جو اختلافات کے علم پر بس ہو گئے اور ان کی اہمیت صرف مجادلہ یعنی جھگڑا، الزام، خاموش کرانے اور غلبے کی وجہ سے حق کو رد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی وہ ایسے علوم میں خوب ماہر ہیں جس سے وہ دوسروں کو نیچا کر سکیں، اور یہ پہلے لوگوں سے بھی زیادہ بری حالت میں ہیں۔ فقہ میں مجادلہ، جھگڑے کے تمام دقائق بدعت ہیں، سلف ان کو نہیں جانتے تھے، یعنی صحابہ کرام اور ان کے بعد کی جو جنریشنز ہیں، جو خیر القرون جن کو کہا گیا،
وہ اس قسم کے علوم نہیں حاصل کیا کرتے تھے اور نہ ہی علم حاصل کر کے جھگڑوں میں مبتلا ہوتے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرتے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے. باقی رہے احکام کے دلائل تو فقہی مسلک کا علم ان کے علم پر مشتمل ہے اور وہ دلائل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جھگڑے مناظرہ کے مختلف طریقے مثلا کسر، قلب، فساد و وضع اور ترکیب اور تعدیہ تو یہ خاموش کرانے اور غلبے کے اظہار کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں. میرے خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی باقی پھر ہم اگلی دفعہ کریں گے. عالم کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ کیونکہ جتنی بھی قابل مدرس علماء کی اقسام ہوئی ہیں ان میں سے کسی نہ کسی صورت میں کم یا زیادہ علماء میں آج کل اور استاد